کوئی ڈیل؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی وفاقی کابینہ کے رکن کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ شہباز شریف صاحب ہیں. ایک سنا دیتا ہوں دوبارہ آپ کو تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے. شیخ صاحب سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ سنیے. سوال بڑا اہم ہے آپ کا. میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ ساری بارگین کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف. جناب آپ کی حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ بارگین ہوئی ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ شہباز شریف ہے. اس میں دو کلیریفیکیشنز ہیں. ایک تو شیخ صاحب کی اپنی پارٹی ہے اور وہ اپنے خود ریپرزینٹیٹیو ہے, اور میں تو حکومت کا, میں نے آپ کی پارٹی تو نہیں کہا. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو نہ ہم نے یہ کہا ہے نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہم اور کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے. لاسٹ ٹائم دیکھیں کیا ہوا, انہوں نے جس کو یہ اب کہتے ہیں کہاں ہے, اس کے ساتھ ڈیل کی مشرف کے ساتھ, اور یہ بھاگ گئے. 10 سال کے لیے بھاگے, 5 سال کے بعد آئے. وہ سعودی پرنس اور وہ حریری نے آ کے کہا کہ دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سے 10 سال کا کہہ کے گئے, ہم نے پریشر ڈالا, گورنمنٹ نے ہمیں یہ فیسلٹی دی, یہ آ گئے. تو ایک تو ہسٹری ہے کہ یہ انٹرنیشنلی لوکلی کوشش کرتے رہتے ہیں. چونکہ ہسٹری ہے, پریسیڈنٹ ہے, اس لیے ہم سب کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی بھی ٹرائی کر رہے ہوں گے. ایک تو یہ ہے. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جب آئیں گے, اور اس میں یہ پوچھ لیں ان سے, کوسا صاحب سے, لیگلی یہ جو بیل ابھی ملی ہے, یہ ہمارے پاس بھی اتھارٹی تھی کہ ہم ان کو یہ ٹیمپرری ریلیف دے سکتے تھے. یہ لیگلی ہمارے پاس بھی تھی, ہم نے نہیں دی, اس لیے یہ کورٹ میں گئے ہیں. کیونکہ نہ ہم میڈیکل NRO کریں گے, نہ ہم NRO کریں گے, ہم بالکل ان کو بھاگ نہیں دیں گے. شیخ صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, I can't speak for him, I don't represent him. میں تو نہیں ریپرزینٹ کرتی. تو وفاقی کابینہ کے ایک اگر سینئر ترین وزیر یہ کہتے ہیں کہ اس میں بارگین ہوئی ہے اور ماسٹر مائنڈ شہباز صاحب ہیں, وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں ون مین آرمی ہوں, تو وہ ون مین آرمی. تو شہباز صاحب کی جو اب ظاہر ہے ECL سے نام نکالنے کا حکم ہے, وہ تو آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. کل فواد چودھری صاحب نے کہا, لیکن چیلنج کرنے کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا نا جی. تو اب آپ کو تو نام نکالنا پڑے گا, کورٹ کا آرڈر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو obviously نکالنا پڑے گا, جو فیصلے کرتے ہیں ہم تو اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو گیو اپ کر دیں گے, ہم نے اس کو لاسٹ منٹ تک لے کے جانا ہے. اس لیے یہ جو ان کا خام خیال ہے, اور میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرامز میں کہتے ہیں جی آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلنا, وہ پیپلز پارٹی والے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بھاگ جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں نے کہا کیسے پتہ نہیں چلے گا, کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی ان کو بھیجنا پڑا تھا, مشرف صاحب کو, کہ وہ جاوید لطیف. لیکن آپ کو سٹرینج نہیں لگا شہباز صاحب کی بھی وہ ایک دن ECL سے نام نکال دیں, مطلب ایک ایک کر کے مریم بی بی باہر چلے گئی, میاں صاحب کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ مل گئی, ECL سے نام آ گیا, کیسز آگے نہیں چل رہے. اسٹرینج ہے یا یہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں بہت دفعہ, یہ 10 سال میں جو ہمارا نیب کا سسٹم ہے, یا FIA کا سسٹم ہے, یا پولیس کا سسٹم ہے, وہ تو خراب ہوا ہے. اور اگر 10 سال میں خراب ہوا ہے تو اس کو 3 4 5 سال تو لگیں گے. اور لکونے ہیں, آپ مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر بندہ جا کے آپ کو لکونہ نظر آ رہا ہے اس میں. میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے کہ جی کیسے بیل ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, اس میں ہم نے نیب میں ایک ریفارم پروسیس بنا کے, فروغ نسیم صاحب نے ان سے 7 میٹنگز بھی کی ہیں. دیکھیں پلی بارگن بھی غلط ہے, یہ ساری چیزیں ہیں غلط, لیکن یہ انہوں نے خود سسٹین کی ہیں 10 سال, بیکاز اٹ سوٹس them. اب چونکہ ان کے گلے میں ہاتھ پڑ رہا ہے تو اب یہ ساری چیزیں. صاحب تو کہتے ہیں کہ پلی بارگن کریں اور جائیں, اگر غلط ہے تو آپ کیوں آفر کر رہے ہیں ان کو؟ ابھی تو ہے نا, سو اگر وہ پلی بارگن کریں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جو بلینز آف ڈالرز ہے جو ہم نے سنے ہیں, وہ اگر تیار ہے. سنیں آپ کے کپتان صاحب تو کہتے ہیں کتنے 3000 ارب پتہ نہیں کتنے. نہیں وہ تو پروف ہو گیا نا, وہ تو العزیزیہ بھی پروف ہو گیا نا پروف, اور ان کے بیٹے نے بھی مان لیا کہ ہمارے 3000 ارب تو مجھے کہیں نظر نہیں ہے. نہیں لیکن اگر آپ ان کے بیٹے کے ایسٹس وہ جو ہے 3 جو فلیٹس ہیں جس پہ آئے, ایون فیلڈ, العزیزیہ کو ملائیں, اور باقی جو اور کیسز چل رہے ہیں ان کو ملائیں, تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہے. 100-200 ملین ڈالر بنتا ہوگا زیادہ, اس سے زیادہ بنے گا. کاشف پارک لین میں ایک فلیٹ کی ذرا قیمت آج 2 ملین ڈالر کا ہوگا, 3 ملین ڈالر کا ہوگا, 3 ملین ڈالرز کا, پاؤنڈز 3 ملین پاؤنڈز کتنے کا ہوگا, 300 ملین پاؤنڈ کا ہوگا, چلے 10 ملین کا ہو گیا. اچھا ذرا اس سے کہو کہ اب وہاں جا کے پتہ کرا رہے, 10 ملین ڈالر کا پاؤنڈ کر لیے. نہ سر, نہ سر, وہ آپ کو پتا 10 ملین پاؤنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں, آپ کا خیال ہے 10 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ. آپ کو پتا ہے وہ کس لوکیشن پہ ہے؟ پارک لین میں. پارک لین سستی ہے. اٹس موسٹ ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ. آپ کو پتا لنڈن کی سب سے ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ پاؤنڈ پہ کتنے میں تھا؟ 1 ہائٹ پارک یہ جو اوپر تھا وہ پوری بلڈنگ گئی تھی 40 ملین پاؤنڈ میں, پوری بلڈنگ. ابھی پاک پتن کا جو کیس چل رہا ہے کتنے ایکڑوں پہ, آپ اس کی قیمت لگا لیں, سارا ملا کے آپ لگا لیں, سارا ملا ہی جائے.
نہیں اب کیسز چل آپ رہے تو ہیں کہتے نا آپ نے بہت سارا کچھ چھوڑ دیا میری کیلکولیشن کے اوپر. میری کیلکولیشن نہیں, آپ نے کوئی کیلکولیشن تو کی ہوگی. میری کیلکولیشن کے مطابق یہ بلین پاؤنڈ سے اوپر کا ہے, لیکن آئی مے بی رانگ. آل آف دس بلین پاؤنڈ. ون فلیٹ کی بات کریں. آر یو سیریس؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ خدا کا کچھ خوف کر رہے ہیں آپ. مجھے بلین پاؤنڈ میں آدھا لندن خریدوں گا, آپ کو آدھا نہ خریدوں. میں آدھا پارک لین تو ضرور خرید لوں گا 1 بلین پاؤنڈ میں. اگر آدھا پارک لین نہ خریدوں میں 25-30 بلڈنگز تو اٹھا لوں گا وہاں. اچھا چلیں, آپ اس کا میں نے کہا آئی مے بی رانگ. میں کہہ رہی ہوں ویری آف دا مارک. چلے میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں, میں اس کو, آپ اس کو اوور اسٹیٹ کر رہی ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں اس کو اوور اسٹیٹ نہ کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں آئی مے بی رانگ, بٹ آپ اس کی کریکٹ پرائس ضرور کر لیں. میں ابھی چیک کر رہا ہوں. ناٹ 1 ملین. میں ابھی چیک کر دیتا ہوں آپ کو. آپ ضرور چیک کریں. میں مجھے اجازت ہے, میں بریک لے لوں اور چیک کروا لیں. اپارٹمنٹس کی چیک کروں گے. پارک لین میں ایک اپارٹمنٹ